تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق اللہ. آخری فصل امام غزالی کی کتاب جو منہاج العابدین غالباً ہے اس کی آخری فصل ہے. ہم نے بھی نقل کر دیا اس کتاب کی بھی آخری فصل ہے. نہایت اہم فصل ہے. اللہ تعالیٰ اس فصل کے مضامین کے مطابق اپنے کو بنانے کی توفیق فرما رہے ہیں امام غزالی. یہ راستہ روحانی راستہ ہے. یہ راستہ جسے دل طے کرتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے. اگر اور لوگوں کا راستہ جسمانی وہی تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن ہمارا راستہ تو دل کا ہے, وہ تو جاری رہے گا جب تک کہ منزل مقصود تک پہنچ جائے. پھر جاننا چاہیے کہ جو کچھ اس باب میں محقق ہے وہ یہ ہے یہ سارا راستہ لمبا اور چھوٹا ہونے میں ان مسافت کی طرح نہیں جن کو آدمی قدموں سے طے کر سکے. بہت لمبا راستہ اور قدموں سے چھوٹا بھی اگر ہو تو یہ قدموں سے نہیں طے ہوگا. روحانی راستہ ہے, دلی راستہ. ان مسافتوں کی طرح نہیں جس کو آدمی قدموں سے طے کرتے ہیں, پھر نفس کی قوت اور ذوق کے مطابق اسے طے کرتے ہیں. طے کر لیتے ہیں, کوئی تکلیف ہوتی ہے, آرام ہوتا ہے, طے ہو جاتا ہے. مگر اس کے بارے میں فرما رہے ہیں بلکہ یہ راستہ روحانی راستہ ہے. وہ تو جسمانی راستہ ہے, طے ہو جاتا ہے تکلیف سے. زیادہ تکلیف ہوتی ہے, کم تکلیف ہوتی ہے, سبھی جانتے ہیں. لیکن بلکہ یہ راستہ روحانی راستہ ہے جسے دل طے کرتے ہیں, اپنے عقائد اور بصیرت کے مطابق طے کرتے ہیں. یہاں عقائد کا مسئلہ ہے, یہ بڑی بات ہے. عقائد اعمال کا سوال نہیں ہے, عقائد کا سوال ہے اور بصیرت کا سوال ہے. اس سے طے ہوگا اپنے عقائد. بہت زبردست ہے. آخری کتاب ہے, آخری فصل ہے. ہماری کتاب کا بھی آخری فصل ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق بنا. زندگی کا مقصد تو یہی ہے جس کو ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں. ایسی ایسی باتیں اپنے لوگوں سے سرزد ہوتی ہے کہ تعجب ہوتا ہے, اپنے اوپر بھی تعجب ہوتا ہے. بلکہ یہ راستہ روحانی راستہ ہے جسے دل طے کرتے ہیں, اپنے عقائد اور بصیرت کے مطابق طے کرتے ہیں. جیسے عقیدہ ہے, بصیرت ہے, اسے طے کرتے ہیں. اور اس کی اصل ایک آسمانی نور اور خداوندی نگاہ ہے, وہ طے کراتی ہے. اس کی اصل ایک آسمانی نور اور خداوندی نگاہ ہے جو کسی بندے کے دل پر پڑے, پھر وہ اس کے ساتھ دونوں جہانوں کے معاملے پر حقیقت کے ساتھ غور کرتا ہے. کہ دل پر نورانیت آتی, سمجھتا ہے کہ ہم کو کیا طے کرنا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو یہ توفیق دے. اس طریق کی بصیرت, فراست ضروری ہے. دونوں جہانوں کے معاملے پر حقیقت کے ساتھ غور کرتا ہے. پھر یہ نور وہ ہے کہ بندہ اس کو 100 سال تک تلاش کرتا رہتا ہے اور اسے نہیں پاتا, اور نہ اس کا کوئی نشان ملتا ہے. اور یہ بندے کی طلب اور کوشش میں کوتاہی اور اس راہ کی نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے. 100 سال تک نہیں ملتا تو خود اس کی نادانی ہے. اور کوئی اس کو 50 سال کے بعد پا لیتا ہے
کوئی اس کو 10 سال میں، کوئی ایک دن میں پا لیتا ہے، اور کوئی رب العزت کے عنایت سے ایک ساتھ ایک لحظے میں پا جاتا ہے. لمبا راستہ ہے. اگر اس کے لیے دن اور رات کی قید لگائی جائے تو مانے کب تک وہ پہنچے. وہی میں نے کل بیان کیا تھا، ماں یعقوب سارے فرمائے یہ راستہ ہے کہ لاکھوں لاکھ میں طے نہیں ہو سکتا سال میں، لیکن اگر اللہ کی نظر عنایت ہو جائے تو پل بھر میں طے ہو جاتا ہے. وہ تم لوگوں کو سناؤں گا، یہ دن نکالیے گا. ماں یعقوب صاحب بہت طویل ہے، اور حضرت شاہ رسول اللہ صاحب اس کو مزید میں سناتے تھے. آپ کو کتاب کہیں ہوگی مکتوبات یعقوبیہ، بہت اچھا بتا، بہت ہی تواضع کے ساتھ، بہت ہی حقیقت کے ساتھ. تواضع بھی ہے یہاں پہ. کسی نے مجھ سے اصل میں رجوع کیا، یعنی اصلاحی تعلق، اس پر لکھا انہوں نے کہ مجھ سے کیا تم کرتے ہو. صدر مسعود دارالعلوم دیوبند، حضرت نکالوں گا ابھی وہ مکتوب ہی سناؤں گا. حضرت سناتے مجید. کوئی اس کو 10 سال میں، کوئی ایک دن میں، اور کوئی رب العزت کی عنایت سے ایک ساتھ اور ایک لحظہ میں پا لیتا ہے. سلوک تمام ہو جاتا ہے. اس کی کوشش اللہ تعالیٰ ہمارے طریق کو آسان فرما دے. اس کی دعا تو ہونی چاہیے. یہاں بہادری نہیں دکھانی ہے، یہاں تو لجاجت، عاجزی. ہم عاجز ہیں. اللہ ہمارے عجز پر رحم فرمائیے. العجز فقری. اور وہی ہدایت کا والی ہے. لیکن بندے کو کوشش کا حکم دیا گیا ہے. ملے گا تو ان سے کوشش تم کو کرنا ہے. اور اس حکم کی تعمیر اس پر لازم ہے. تلاش، طلب مل گئی، سب کچھ مل گیا. گر نہ خاص داد نہ دیتا خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. یہ مضامین معمولی علمی مضامین ہے اور اصل مضامین ہے. لیکن بندے کو کوشش کا حکم دیا گیا ہے، اور اس حکم کی تعمیل اسی پر لازم ہے. اور امر مفہوم ہے. یہ نہیں کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کا راستہ مشکل ہو گئی، اور پروردگار حاکم عادل کی تقدیر کے مطابق، اور پروردگار حاکم عادل کی تقدیر کے مطابق ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یعنی کوئی ویسی نادانی کی بات نہیں ہے. پھر اگر تو یہ سوال کرے کہ یہ خطرہ کتنا بڑا ہے، اور یہ معاملہ کتنا سخت ہے، بندہ کمزور کتنا محتاج ہے، اور یہ سارا عمل و کوشش اس شرائط کا حصول کس کے لیے ہے، تو میں کہوں گا مجھے اپنی عمر کی قسم، تو اپنے اس قول میں بالکل سچا ہے. واقعی بہت بڑا یہ معاملہ بڑا سخت ہے. اللہ کا اور خطرہ بہت ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو محنت میں پیدا ہی کیا ہے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. سب نے انکار کر دیا، انسان نے لیا تو مشکل تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ جس پر آسان کر دیا آسان ہے. ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا. انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا ہے. یقیناً وہ ظلم و جہول ہے. اسی لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو علمتم ما عالموا کثیر کثیرہ. اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو زیادہ رو تھوڑا ہنسو. حدیث قرآن کہہ رہا ہے. اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں. یہ سب حدیث ہے، حدیث قرآن ہے میرے صاحب. یعنی کہ کوئی بزرگوں کا قول ہے، ارشاد ہے، قرآن ہے. اور وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے. کاش مخلوق پیدا نہ ہوتی. اگر پیدا ہونی تھی تو اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھتی، اور پیدا ہی نہیں ہوتی. پیدا ہوئی تو اپنے پر ہوں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ مقصد ہے.
اگر پیدا ہونی تھی تو اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتی، اور جب مقصد کو سمجھ لیا تو کاش اس کے مطابق عمل کرتی۔ سلف صالح بھی اسی طرح کہا کرتے تھے، جانتی نہیں تو کچھ نہیں، جب جان گئے کہ اس مقصد سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو اس مقصد پر عمل کرنے کی توفیق مل جاتی تو سب کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی گھاس ہوتا تاکہ جانور مجھے کھا جاتے۔ ذرا خوف ابھی زمانے میں کیا مسئلہ، جو جی میں آتا ہے کہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی گھاس ہوتا تاکہ جانور مجھے کھا جاتے، اور ایسا عذاب کے خوف سے فرماتے، مانی کیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا جبکہ وہ تلاوت اس آیت کا ہے، ہر عطا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب یہ کوئی چیز یعنی ذکر کے قابل بھی نہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کاش معاملہ وہیں ختم ہو جاتا، آگے نہ بڑھتا۔ ابو جزا نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو میٹھا ہوتا، میرا گوشت لوگوں میں تقسیم ہو جاتا اور میرا شوربہ لوگ پی جاتے، اور میں قیامت کو دوبارہ پیدا نہ ہوتا۔ خوف ہے خدا، سب اپنے بزرگوں کے واقعات بولتا سب لکھ دیا اللہ۔ امام غزالی مجتہد ہیں، مجدد کر سکے گا، تصوف کے بھی بہت مجاہدات کیے، معلوم ہے شروع میں چلے گئے تھے، جنگلوں میں تھے، بہت مجاہدہ کیا، اس کے بعد آئے کتاب لکھی۔ ایک مدرسے میں گئے تو کہہ رہے تھے امام غزالی نے جس انداز سے کہا یہ کہا ہے، کہا اچھا یہاں میرا نام ہے، اب یہاں سے بھاگ نکلو، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ امام غزالی، اپنے نام و نشان کو مٹایا۔ امام بہت بڑے شخص تھے، خود ان کا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب یہ کوئی چیز یعنی ذکر کے قابل بھی نہ تھا، تو آپ نے فرمایا کاش معاملہ وہیں ختم ہو جاتا، آگے نہ بڑھتا، تاکہ قیامت نہ دیکھنا پڑتا۔ کیا اب انسان مضامین کو سمجھتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، ارے یہی تو ضرورت ہے، ضرورت اس چیز کی ہے تاکہ وہاں کا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ یہاں ایسا کسی معاملہ ٹھیک ہو نہیں جاتا، سب پریشان ہے، ہم لوگ تو اسی سے گزر ہی رہے، کوئی اگر وہاں معاملہ کے سدھار کا سبب ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ نہیں سب اکابر ہیں، فضیل ابن عیاض نے فرمایا میں کسی مقرب فرشتے اور نبی مرسل اور بندے صالح پر رشک نہیں کرتا، کیا قیامت کے روز ان پر عتاب نہیں کرے، ان پر بھی ہو تو کیا رشک کروں، میں تو صرف اس پر رشک کرتا ہوں جو پیدا نہیں ہوئے، یہ انبیاء پر رشک، ان سے بھی سوال ہونا، جب ان سے بھی سوال ہونا تو پھر نڈر ہونے کا، بے خوف ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ بہت اچھا ہے۔ فضیل ابن عیاض نے فرمایا یہ وہی ہیں، وہی ڈاکو، اور یہ فرما رہے ہیں میں کسی مقرب فرشتے اور نبی مرسل اور بندے صالح پر رشک نہیں کرتا، کیا قیامت کے روز ان پر عتاب نہیں کیا جائے گا، میں تو صرف اس پر رشک کرتا ہوں کہ جو پیدا نہیں ہوئے، ان سے بھی سوال ہوگا۔ عطا سلمی نے فرمایا کہ اگر آگ جلا دی جائے اور کہا جائے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اس میں ڈال دے گا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں آگ سے پہنچنے سے پہلے خوشی کی وجہ سے مر جاؤں گا، چلو سوال وہاں نہیں ہوگا، اس سے بچ جاؤں گا، اس خوشی میں اتنا خوش ہو جاؤں گا۔ تو معاملہ انسان واقعی بڑا سخت ہے، کئی دفعہ میں نے اس کو دیکھا، سنانا چاہا، میں نے کہا تھوڑا سا سنا ہی لوں اپنے لیے سنا لوں۔ تو معاملہ انسان واقعی بڑا سخت ہے، جیسا کہ تو نے کہا ہے
بلکہ وہ تیرے وہم و گمان سے بھی زیادہ سخت اور عظیم ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تقدیر میں ادا سے نافذ ہو چکا ہے، کچھ دیکھ نہیں ہوگا۔ اور غالب جاننے والے کی تدبیر نے اس کو جاری کیا ہے، تو اب بندہ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہمیشہ کے لیے عاجزی سے پکڑ لے، بس اس سے بچنے کی صورت صرف اللہ سے التجا بتا دیا انہوں نے۔ یہ چیز ہے بہت مشکل لیکن آنے والی ہے، تو اس آنے والی سے بچو گے کیسے؟ اللہ کی رسی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اللہ کی رسی کو ہمیشہ کے لیے عاجزی اور ذانی سے تھامے، پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس کے فضل سے وہ بچ جائے۔ بس طریق یہی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ڈرتے، طریق وہی ہے کہ اس رسی کو پکڑو، الحمدللہ۔ ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ وہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، تو اس رسی کو پکڑو گے تو پہنچ ہی جاؤ گے۔ امام محمد احمد صاحب علیہ السلام، وہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، اس وجہ سے اسے بہت اچھی بات ہے۔ معاملہ اے انسان واقعی بڑا سخت ہے، جیسا کہ تو نے کہا ہے، بلکہ وہ تیرے وہم و گمان سے بھی بہت زیادہ سخت اور عظیم ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تقدیر میں ازل سے نافذ ہو چکا ہے۔ اور غالب جاننے والے کی تدبیر نے اس کو جاری کیا ہے، غالب اللہ تعالیٰ، اور غالب جاننے والے یعنی اس کو کوئی اس کے غلبے کو ہٹا نہیں سکتا، غالب، اور غالب جاننے والے کی تدبیر نے اس کو جاری کیا ہے، تو اب بندہ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہمیشہ کے لیے عاجزی اور زاری سے تھامے، پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس کے فضل سے وہ بچ جائے۔ تدبیر وہی۔ باقی رہا تیرا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، تو یہ ایک ایسا کلام ہے جو تیری عظیم غفلت کو ظاہر کرتے، اللہ کی شان ہے، اللہ کبھی جواب دے۔ اب باقی رہا تیرا یہ کہنا یہ سب کچھ کیوں ہے، اتنی سختیت ہے، تو یہ ایک ایسا کلام ہے جو تیری عظیم غفلت کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کی شان، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، سنو چرا نہیں کر سکتے، اللہ پہ اعتراض نہیں کر سکتے، وہاں تو جو کچھ ہے ماننا ہی ہے۔ باقی رہا ماننے ہی میں سلامتی ہے۔ باقی رہا تیرا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، تو یہ ایک ایسا کلام ہے جو تیری عظیم غفلت پر ظاہر کرتا ہے، بلکہ درست یہ تھا کہ بندہ جو کچھ چاہتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ کمزور بندہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا کمتر مطالبہ دو چیزیں ہیں، پہلی یہ کہ دونوں جہانوں میں سلامت رہے، بندہ ہی چاہتا ہے، اور دوسری یہ کہ دونوں جہانوں میں بادشاہی کرے۔ اب دنیا کی سلامتی تو اس طرح ہے کہ دنیا، اس کی آفتیں، اس کے فتنے اور غفلت کے پردے اس طرح کے ہیں کہ اس سے ملائکہ مقربین بھی نہیں بچ سکے۔ یقیناً تو نے ہاروت و ماروت کا واقعہ سنا ہوگا، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بندے کے روح کو آسمان پہ لے جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے تعجب سے کہتے ہیں کہ اس دنیا سے کس طرح بچ کر آ گیا جہاں ہمارے بہترین فرشتے بھی تباہ ہو گئے، اور آخرت اپنی ہولناکیوں اور سختیوں میں اس طرح کی ہے جس سے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیخ اٹھے، نفسی نفسی لا اسرک اليوم الا نفسی، مجھے بچا لے میں تجھ سے صرف اپنی جان کی امان چاہتا ہوں۔ یہ سب ہونے والا ہے ہمیشہ، سب قرآن حدیث لکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ 70 نبیوں کے عمل بھی ہوں تو وہ بھی یہ سمجھے گا نجات مشکل ہے، سخت۔ دیکھ رہا تھا، میں سنا نہیں پا رہا تھا، میں نے کہا تھوڑا سنا ہی۔
یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 70 نبیوں کے عمل بھی ہوں تو وہ بھی یہی سمجھے گا کہ نجات مشکل ہے. پھر آدمی چاہے کہ ان فتنوں سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے وہ اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے. بس اسلام بچائے گا. اللہ ہم لوگوں کو اسلام کے ساتھ پہنچے. پھر آدمی چاہے کہ ان فتنوں سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے. سلامتی کے ساتھ چلا جائے گا. اسلم تسلم ہے شاید. اسلام لاؤ سالم رہو ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لاؤ سالم رہو گے. بادشاہ کو لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم اسلام لاؤ تسلم ہے سالم رہو گے. معلوم ہے کہ اسلام ہی سے سلامتی ہے. دنیا کی سلامتی بھی اور دین کی سلامتی کی. آسان ہوگا یہ مسئلہ آسان. بس اسلام کی فکر کرو. ایمان اسلام ایمان رہو گے لے جاؤ گے امن سے رہو گے. اسلام لے جاؤ گے سلامتی سے رہو گے. دونوں میں سلامتی اور امن انہی دونوں لفظوں میں ہے. اسلام کو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسلام پر باقی رکھے. ان فتنوں سے محفوظ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے. سلامتی کے ساتھ چلا جائے گا. اسلامی احکام ہے امر سب کچھ ہے دشواری لیکن آسانی بھی تو یہ اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی اور آخرت کے ہولناک مناظر سے بچ کر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا. شروع میں کہتا ہم لوگ گھبرائے تھے. آسان ہو گیا کہ نہیں؟ ہمیں بھی آسانی سے مشکلات تھی. میں خود ہی گھبرایا گیا تھا. میں نے کہا آگے کیا ہوگا اللہ آگے سلامتی. مجھے بہت تسلی ہو گئی. کیا کیا آدمی بکتا رہتا ہے مجھے میں سنتا رہتا ہوں. اگر معلوم ہو جائے تو سب چیزیں بکواس ختم ہو جائے. جو شخص چاہتا ہے کہ فتنوں سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے وہ اسلام کو اپنے ہمراہ اسلام پر عمل سلامتی کے ساتھ چلا جائے گا. اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی اور آخرت کے ہولناک مناظر سے بچ کر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا. دین آسان بھی ہے نا. ہے تو مشکل سب لیکن اس کی آسانی کی بھی سبیل ہے. الدین یسر ہے کہ نہیں؟ دین آسان ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جسے دل سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ داخل ہو جائے گا. سب کی کارڈ موجود ہے. کوشش کرنے کی ضرورت ہے. یہ بکواس سے نہیں ملے گا. سلامتی سے دل کو سالم رکھو. غیر اللہ کو کچھ نہ دے. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے کہ خیال رخ دلدار ہے دربار بنا. آخرت کے ہولناک مناظر سے بچ کر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا. اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. افسوس کی یہ معمولی کام ہے. اتنا ہی کرنا. اور باقی رہی حکومت اور کرامت تو حکومت یہ ہے کہ انسان کا تصرف اور مشیت نافذ ہو. اور یہ حقیقت میں دنیا میں تو اللہ کے دوستوں اور اس کے برگزیدہ لوگوں اس کے تقدیر پر راضی رہنے والوں کے لیے ہے کہ جنگل اور سمندر اور زمین ان کے لیے ایک ہی قدم ہے. سب کچھ نہیں. اور پتھر اور اینٹیں ان کے لیے سونا ہے. اور جن اور انس اور چرند اور پرند کے تابع ہیں. وہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہے. اللہ کے بندے اور جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہو جاتا ہے. یہ لوگ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتے. ان سے تمام مخلوق ڈرتی ہے. اللہ سے تعلق نہیں. یہ اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرتے اور کائنات کے ہر چیز ان کی غلامی کرتی ہے. یہ اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرتی اور کائنات کے ہر چیز غلامی. اور دنیا کے بادشاہوں کو اس رتبے کا وسیع بھی کہاں نصیب ہے. بلکہ وہ بہت تھوڑے اور بہت ذلیل ہیں. باقی رہی آخرت کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک. جب تم اس کو دیکھو گے کہ بڑا ملک یہ تو دنیا میں ہے. اور آخرت کی بات سنو. باقی آخرت کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، وہ ملک کبیرہ. جب تو وہاں دیکھے گا تو ایک بڑا ملک اور نعمتیں دیکھے گا، اور جس کو رب العزت ملک کبیر فرمائے اس کی عظمت کا کیا اندازہ. ملک کبیر وہ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، وہ ملک کبیر. اور یہ تو جانتا ہے کہ دنیا ساری کی ساری تھوڑی ہے، اور اس کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ساری عمر بھی بہت تھوڑی ہے، اور ہم میں سے کسی ایک آدمی کا حصہ اس تھوڑے میں سے تھوڑا ہے، اور پھر بھی ہم میں سے بعض آدمی اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی مدت بھی تھوڑی ہے. اگر اسے حاصل ہو جائے تو لوگ اس سے مغرور سمجھتے ہیں، بلکہ اس پر رش کرتے ہیں، اور جو کچھ اس نے اس حاصل کرنے میں اپنی جان اور مال کو خرچ کیا ہے اس کو زیادہ سمجھتے ہیں. جیسا کہ میرے ساتھی نے جب اپنے سامنے پھاٹک کو دیکھا تو رونے لگا، اور اسے یقین کر لیا کہ ہم قیصر سے ملنے والے ہیں. تو میں نے اس سے کہا تیری آنکھیں نہ روئیں، ہم بادشاہ سے ہلا کر کے دولت حاصل کریں یا مر جائیں گے تو دنیا ہمیں معذور سمجھے گی. خیر، پھر اس دنیا کی کیا حال ہے جو ہمیشہ رہنے والی جنت میں بہت بڑی حکومت چاہتا ہے. پھر اس دنیا کا کیا حال ہوگا جب ہمیشہ رہنے والی جنت میں بہت بڑی حکومت چاہتا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں ان 2 رکعتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے، یا 2 درہم جو خرچ کرتا ہے، یا 2 راتیں جو جاگتا ہے، ان کو کافی سمجھتا ہے. ہرگز نہیں، بلکہ اگر اس کے پاس 1 کروڑ بدن ہو اور 1000-2000 روحیں ہوں اور 1000-2000 عمریں ہوں، اور ہر عمر دنیا کو عمر کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہوں، پھر وہ اس مقصد عزیز کے لیے ان تمام کو خرچ کر ڈالے تو بھی بہت تھوڑا ہے. ملک کبیر ہے وہ. آج دیکھیے کہ کروڑوں روپیہ ایک معمولی ووٹ کے لیے کیڑے خرچ کرتے ہیں، کروڑوں. کہتے ہیں اگر ساری دنیا وہی کرتے ہیں زیادہ، اگر وہ اس مقصد عزیز کے لیے ان تمام کو خرچ کر ڈالے تو بھی یہ بہت تھوڑا ہے. اگر اس کے بعد کبھی وہ اپنے مقصد پر پہنچ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل عظیم اور غنیمت کبریٰ ہے. سو اے مسکین، اس غفلت کی نیند سے بیدار اب آئے. جب اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کے لیے کوئی مجاہدہ کرنا ہوگا، کچھ چھوڑنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا. سو اے مسکین، اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ. پھر میں نے غور کیا کہ بندہ جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی خدمت کو لازمی سمجھتا ہے اور اپنی عمر بھر بھی اس راستے پر چلتا رہتا ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے ہیں وہ 40 کرامتیں خراتے ہیں. 20 تو ان میں سے دنیا میں ہیں اور 20 ان میں سے آخرت میں ہوں گی. وہ 20 جو دنیا میں ہیں اس میں یہ ہے، پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. جو نعمتیں ملتی ہیں 20 دنیا میں ہیں اور 20 آخرت میں. کہتے ہیں پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ جو 20 کرامتیں ملے گی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ میرا بندہ ہے جنہیں مجاہدہ کیا، ریاضت کیا، میرے راستے میں چلا. کہ اللہ کا ذکر 1000 نعمتوں سے بڑھ کے. پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی ثنا کرتے ہیں، اور کتنا معزز ہے وہ بندہ جس کی ثنا کر کر اللہ تعالیٰ اس پر احسان کرے. اور دوسری یہ کہ اللہ جل شانہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور اگر کوئی تیرے جیسے عاجز مخلوق تیرا شکریہ ادا کرے اور تیری تعظیم کرے تو اس کو کافی عزت ملتا ہے. پھر اگر پہلوں پچھلوں کا معبود ایسا کرے تو کیا کتنی بڑی نعمت ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. تم یاد کرو میں یاد کروں گا. یہ میں یاد کرنا معمولی بات ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ معمولی آدمی اگر تمہارا تذکرہ کرتا ہے تو تم خوش ہوتے ہو. اللہ رب العزت ایک مطلب اللہ کا، اللہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ آہستہ آہستہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ ذکر کرتے ہیں، اور جب مجمع میں ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مجمع میں اس کا ذکر کرتے ہیں جو یہاں کے مجمع سے کہیں بڑھ کر کے ہے. یہ احمد صاحب کا آمد سے شمار کرایا. ابھی تو کوئی مصیبت سنا ہم نے، کیا ملے گا. یہ اب پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں. وار میرے بندہ یہ مصیبتوں کو برداشت کیا تب بھی راضی رہا، اب میں اس کی تقریب کرتا ہوں. پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی ثنا کہتے ہیں. اور کتنا معزز ہے وہ بندہ جس کی ثنا کہہ کر اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین اس پر احسان کریں. دوسری یہ کہ اللہ جل جلالہ کی شکر گزاری کرتے ہیں.
پہلا والا میں نے پڑھا تھا، یہ نہیں پڑھا تھا، آج پڑھا، وہ پڑھ کچھ رکھ دیتا تھا، اب یہ بھی پڑھو، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اللہ فاذکرونی اذکرکم، حضرت وہی بھی لکھتے ہیں اور علامہ ابن قیم بھی لکھتے ہیں کہ ذکر کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ یاد کرتے ہیں اس کو. ہمارا ذکر اللہ کے دو ذکروں کے درمیان میں ہے، علماء لکھتے ہیں ہمارا ذکر اللہ نے ہم کو یاد کیا تو ذکر کی توفیق دیا، تو اللہ کی توفیق ہی سے ہم نے ذکر کیا، اور جب ہم نے ذکر کیا اللہ کو اجر کرتا ہے، کر رہا ہے، کتنا بڑا احسان ہے. انہوں نے ذکر کرایا اور پھر اس پر انعام دیتے ہیں، کتنا بڑا فضل ہے. فاذکرونی اذکرکم. یہ بھی مسائل سب حالات ہیں دنیا میں، سب تو دنیا میں چل ہی رہا، اگر ہم لوگ بھی اسی دنیا میں پھنسے رہیں تو بہت بڑا گھاٹا ہے. اس کو بھی سمجھو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. مجھ کو یاد کرو گا، میں یاد کروں گا. ہے مصیبتیں تو ہی ہیں لیکن یہ بھی تو ہے. اسی وجہ سے لکھا شاہ عبدالحق محمد دہلوی نے عزیہ کا بھی خیال، وزیر اعظم کو لکھا شاہجہاں کے، عزیہ کو خیال کر، احسان عمل، اخلاص عمل کا خیال رکھو، ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو، اور جزاؤں کو پیش نظر رکھو کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا. یہ بھی کتنی عمدہ بات کی شیخ عبدالحق محمد دہلوی مدینہ سے آئے، انہوں نے یہ کہا جزاؤں کو خیال رکھو کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، جب یہ کرو گے یہ ملے گا تو تم خود اس کا کرنا آسان ہو جائے گا تمہارے لیے. اس وجہ جزاؤں سے عمل آسان ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی بے تکلف نے کہا کہ جب میرا نفس گھبرانے تھا کام سے کہ میں کہتا ہوں کھا لو تو حلوہ رکھا ہوا کھلاؤں گا، بس تیار ہو جاتا ہے. یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، بات تھانوی کر رہے تھے، تو سمجھا دیا کہ نہیں. دوسری یہ کہ اللہ جل شانہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں. اگر کوئی تیرے جیسے عاجز مخلوق تیرا شکر ادا کرے اور تیری تعظیم کرے تو اس کو کافی عزت تو سمجھتا ہے. پھر اگر پہلے اور پچھلوں کا معبود ایسا کرے تو بتاؤ کیا اندر کتنا خوش ہونا چاہیے تم کو، ہے نا؟ اچھا ہے. تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اگر تیرے محلے کے رئیس یا شہر کے حاکم کو تجھ سے محبت ہو تو اس پر تم فخر کرتے ہو اور کئی مقام پر اس کا فائدہ اٹھا، پھر سوچ کے رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے. اب 20 کو شمار کرایا. چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کارساز بن جاتے ہیں، وہ یاد کرتا ہے، اس کے امور کی تدبیر خدا کرتا ہے. اور پانچویں یہ ہے کہ اس کے رزق کے کفیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت اور مشقت کے رزق کو اس کی طرف لاتے رہتے. چھٹی یہ ہے کہ وہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے اور اس کے ہر دشمن، ہر برائی کا ارادہ کرنے والے کو اسے روکتا رہتا ہے. ساتویں یہ کہ وہ اس کا انیس ہو جاتا ہے، وہ کسی حال میں وحشت محسوس نہیں کرتا اور نہ تبدل نہ تغیر کا اسے خوف ہوتا ہے. آٹھویں نفس کی عزت، اسے دنیا اور دنیا والوں کی خدمت کی ذلت نہیں پہنچتی، بلکہ وہ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتا کہ دنیا کے بادشاہ اور جابی لوگ اس کی خدمت کریں، وہ بھی نہیں چاہتا، دوری رہو تم اچھا ہے. نویں ہمت کی بلندی، وہ دنیا اور دنیا والوں کی گندگی میں آلودگی سے بلند ہو جاتا ہے، اس کے کھیل تماشے خرافات کی طرف توجہ نہیں کرتا. دسویں دل کا غنا کہ وہ دنیا کے ہر غنی سے زیادہ غنی ہو جاتا ہے، ہمیشہ پاکیزہ نفس فراغ سینہ رہتا ہے، اسے کوئی حادثہ گھبراہٹ میں نہیں رہتا اور نہ کسی چیز کے گم ہونے کا اسے فکر ہوتا ہے. 11ویں دل کا نور ہے، وہ اپنے دل کے نور کے ساتھ علوم و اسرار اور حکمتوں پر مطلع ہوتا ہے. ان میں سے بعض کی اطلاع بڑی مدت اور بڑی کوشش کے ساتھ ہوتی آتا ہے. 12ویں شرح صدر ہے کہ دنیا کے مصائب و تکالیف و لوگوں کے عیاریوں اور مکاریوں سے دل تنگ نہیں ہوتا. 13ویں ہیبت ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ سب نیک و بد اس کا احترام کرتے ہیں اور ہر فرعون اور جابی اسے خوف کھاتے ہیں. 14ویں دلوں کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ تمام دل اس کی محبت پر مجبور ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ اس کی تعظیم پر بے اختیار ہو جاتے ہیں. 15ویں برکت عامہ ہے،
جو اس کے کلام اور نفس یا پھر یا کپڑے یا مکان غرض ہر چیز میں پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس مٹی کو متبرر سمجھتے ہیں جو اس کے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے، اور اس جگہ کو جہاں وہ کسی دن بیٹھا ہو اور اس انسان سے جس نے اس کو دیکھا ہو اور اس کے ساتھ کچھ صحبت اٹھائی ہو، اس کی بھی عزت ہو جاتی ہے۔ اور 16ویں جنگلوں اور سمندروں غرض ساری زمین کی تسخیر ہے، یہاں تک کہ اگر وہ چاہے تو ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، یا ساری زمین کو ایک گھڑی میں طے کر لیتا ہے کرامات۔ اور 17ویں حیوانات کی تسخیر ہے، خواہ وہ درندے ہوں یا وحشی جانور یا حشرات الارض وغیرہ، کہ وحشی جانور اس سے محبت رکھتے ہیں اور درندے اسے چاٹتے ہیں۔ 18ویں زمین کے خزانوں کی ملکیت ہے، وہ جب بھی ارادہ کر کے زمین پر ہاتھ رکھتا ہے تو اسے خزانے مل جاتے ہیں، اور جب اپنے پاؤں زمین پر مارتا ہے تو ضرورت کے وقت پانی کے چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ وہ جہاں بھی اترتا ہے اگر اس کا ارادہ ہو تو اسے کھانا مل جاتا ہے۔ وہ نیچے اللہ رب العزت کے دروازے پر قیادت اور وجاہت ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خدمت کے وسیلہ ڈھونڈتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وجاہت اور برکت سے لوگ حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ 20ویں اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کی قبولیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دیتا ہے تو وہ جس طرح چاہے اس کی قسم کو پورا کرتا ہے، یہاں تک کہ کوئی ان میں سے پہاڑ کی طرح اشارہ کرے تو اپنے جگہ سے ہٹ جاتا ہے، وہ زبان سے سوال کرنے کا محتاج نہیں، اگر اس کے دل میں کسی چیز کا خیال آ جاتا ہے تو وہ حاضر ہو جاتی ہے، اور وہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ یہ کرامات دنیا میں ہیں اور جو آخرت میں ہے اب کر سنائی ہے۔ دعا کیجیے کچھ ہم لوگوں کو ملے بھائی، اتنی ہے مصیبتیں ہیں تو یہ کرامتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب ہے، چل رہا ہے کارخانہ، یہ بھی چل رہا ہے، جیسے یہ چل رہا ہے اوٹو والا، اسی طریقے سے ان نوٹ والا چل رہا ہے، اور وہ تو بس کیا چل رہا ہے، وہ احکام الحاکمین کا بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے اور طریق کو آسان فرما دے، اپنے تک پہنچنے کے طریق کو اللہ آسان فرما دے۔ کم سے کم ہم نیت تو کریں، اللہ تعالیٰ اس نیت کی برکت سے آسان بھی فرما دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا روم مناجر آپ نے، میں نے پڑھا بھی نہیں تھا۔